تو عمر صاحب کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں، کتاب الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف. دبر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ دبر بولتے ہیں پچھلے والی شرمگاہ کو. احسن کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایک ہے ڈھیلا، ایک ہے بھائی ٹائٹ، ٹھیک ہے نا. وصیت ہے اپنے پیروکاروں، کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو تاکہ تمہارا پیچھے والا حصہ جو ہے نا اوپننگ اس کی ٹائٹ رہے. بیٹھ جاتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. مجبوری کی بھائی، بیٹھ کے نہیں کر سکتے. پہلے سے کیا ہو بھائی، عام آدمی کی تو ڈھیلا نہیں ہو جاتا بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. آپ نے آج تک آپ کے ساتھ ہوا؟ آپ نے بیٹھ کے پیشاب کیا، آپ کے نیچے والا جو اس سے اس میں کوئی خلل کچھ ہوا؟ مگر یہ کہ پہلے سے ایک جراحت ہے، پہلے سے اگر کوئی ہے پرابلم ہے ٹھیک ہے نا، اگر بچپن میں کچھ ہوا ہے وہاں پہ. عزیزان، آپ نے دیکھا کہ کتنی بدتمیزی کے ساتھ جاری نے جو ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، اور ایک روایت جو ہے اس کے ذریعے سے اس نے جتنی گندی باتیں اس نے کی ہیں آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے. ہم وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتے جو اس نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور بچپن میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے. جتنی گندگی یہ اس کے ساتھ ہے. اس کی شہناز نے جو چترول کی ہے کہ مدرسہ فیضیہ کے اندر جو کارنامہ سر انجام اس نے دیا ہے نا، اور اس نے خود جو ہے اپنے مراجع کے متعلق جو باتیں کی ہیں جو ہمارے پیج کے اوپر آپ سن چکے ہیں، اور اب ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ ایسی بات جو ہے اپنی ذات کے ساتھ ان کو قیاس کرنا چاہتا ہے، اور جو روایت اس نے کتاب سے پیش کی ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اور اس کا جواب دینے کے بعد ان کی کتاب سے بھی ایک روایت پیش کریں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوبر دکھانے کا پروگرام جو ہے آپ کے امام معصوم منصوص نے چھوڑا ہے بقول آپ کی کتاب کے، کہ وہ جو ہے دوبر دکھانے کا کس طرح مشورہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے، پہلے کتاب تھی جی الاوسط جو آپ نے دیکھا، جس سے اس نے اس روایت کو تو پیش نہیں کیا، لیکن ہم نے اس روایت کو ڈھونڈ لیا. یہ اس کتاب میں روایت نمبر 251 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے جو ہے وہ دوبر جو ہے مضبوط رہتی ہے. یہ روایت ہے، لیکن کیا آیا یہ حضرت عمر سے جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف بناتا ہے، خود جاہل ہے، یہ سمجھتا ہے سارے جاہل ہیں اس کی طرح. حالانکہ محقق نے اسی کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، قلت و اسنادہ منقطع، کہ وہ کہتا ہے، محقق کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی اسانید جو ہیں ان میں انقطاع ہے، اس کی اسانید میں انقطاع ہے، یہ محقق نے لکھا ہے. اور آگے کیا ہے کہ اس کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کو تم نے چھپایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے سعید بن عمر. اس کے بارے میں ہے کہ ولم یسمع بن عمر، کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نہیں سنی، اس کا سماع حضرت عمر سے نہیں ہے. جب حضرت عمر سے یہ بات اس نے نہیں سنی، پھر کس طرح یہ کہتے ہو تم کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے؟ اور حضرت عمر یہ فرماتے تھے گویا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں. اس طرح بے شمار روایات تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کی اسانید نہیں ہیں، یا جن کو تم مجہول کہتے ہو، یہ تمہارے محقق ہے، تمہارے علماء، یا تم خود اس کو ضعیف کہتے ہو، شاذ کہتے ہو. اور بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ غلات کی روایات ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ روایت جو ثابت نہیں ہے، یہ غیر صحیح روایت کو حضرت عمر کے سر تھوپ کر تم اتنی گندی گفتگو جو تم نے کی حضرت عمر کے بارے میں، اب سنو تمہارے امام معصوم منصوص کیا کہتے ہیں. کافی کے اندر اس کو کلینی نے نقل کیا ہے. امام موسیٰ قاسم کیا فرماتے ہیں؟ امام عن ابی الحسن مالی علیہ السلام قال العورۃ عورتان القبل والدبر، فاما الدبر مستور بالالیتین واذا استرت الكذب والبیضتین فقد سترت العورۃ. وقال فی روایت اخرى فاما الدبر فقد سترته الیتان واما القبل فاستره بیدک. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ شرمگاہیں دو ہیں، اگلی اور پچھلی، اور کہتے ہیں پچھلی جو ہے وہ ویسے ہی چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم آپ کیا کہتے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس کا ویسے ہی پردہ ہے، جو جاری کے سامنے ہم نے پیش کی تھی، اور یعنی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یہ روایت جو ہے صحیح بھی ہے. اور امام موسیٰ کاظم کیا کہتے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ چھپی ہوئی ہے اور اگلی کے اوپر ہاتھ رکھ لو تو تمہارا پردہ ہو گیا ہے. تو یہ دوبر دکھانے کا پروگرام تو تمہارے بقول، تمہاری کتاب کے بقول کلینی کے، تمہارے امام موسیٰ کاظم نے یہ پروگرام چھوڑا ہے. تو حضرت عمر کے متعلق بھونکنے سے پہلے اپنی کتاب کو دیکھ کہ تیری کتاب میں کیا آ رہا ہے.